نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو پریشان دیکھا اور اس کی پریشانی کا عالم اس سے پوچھا۔ فرمایا کہ اے میرے صحابی، میں تمہارے چہرے پر پریشانی کے اثرات دیکھتا ہوں، خیریت ہے کہ تم پریشان ہو؟ تو وہ صحابی کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قرض اس پہاڑ کے برابر ہے اور اس قرض کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میں قرض ادا نہیں کر پا رہا۔ میں قرض ادا کرنے کی نیت بھی رکھتا ہوں، لیکن میرے معاملات اور میرے حالات ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قرض نہیں دے پا رہا، اسی وجہ سے میرے چہرے پر پریشانی کے اثرات ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ایک دعا سکھائی۔ آپ نے فرمایا، یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھتے رہنا، اللہ تعالیٰ تمہارا قرض ادا فرما دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو پھر یہ صحابی جو تھے انہوں نے یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور یہ دعا لے کے وہاں سے چلے گئے، اور پھر کچھ عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے قرض کا کیا حال ہے؟ تو اس صحابی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے میرا تمام کا تمام قرض جو ہے وہ ادا ہو چکا ہے۔ تو یہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، یہ ہمیں پڑھنی چاہیے جو ہمارے بھائی قرض دار ہیں اور قرض کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں اور مصیبت زدہ ہیں، اور سوچ سوچ کے اپنے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے مصیبت زدہ کیا ہوا ہے۔ وہ کیوں اتنے زیادہ پریشان ہوتے ہیں؟ وہ کیوں اتنے زیادہ مصیبت زدہ ہوتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا سکھا دی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتا دیا ہوا ہے کہ یہ دعا ہے، تو میرے بھائی یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ لیکن یہ دعا پڑھنے کا فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ قرض ادا کرنے کی نیت بھی رکھتے ہیں۔ بعض لوگ قرض تو لے لیتے ہیں لیکن ان کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا مال اب ہڑپ لیں گے، اب ہم اس کے پیسے واپسی نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائی، جب تک آپ کسی کے قرض کو ادا کرنے کی نیت نہیں رکھتے اور اپنے ذہن میں کھوٹ رکھتے ہیں، تو میرے بھائی آپ کوشش کرنے کے باوجود بھی پیسے نہیں دے پائیں گے۔ لیکن یہ نیت لازمی رکھا کریں کہ ہم نے ان سے پیسے لیے ہیں، اس نے مشکل کے وقت ہماری مدد کی ہے، تو لہٰذا ہم اس کا بھی اب قرض واپسی ادا کر دیں۔ تو میرے بھائی یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔